السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چکن اور شلجم کا سالن ریڈی کرنے لگے ہیں، جس کے لیے ہم نے گھی کو پہلے گرم کرنے کے رکھ دیا تھا۔ اب اس کے اندر ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا، جسے چوپ کٹی میں کاٹ لیا، یہ اس کے اندر شامل کر لیں گے۔ پیاز کو شامل کرنے کے بعد اب اس کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے۔ زیادہ ہم اس کو گولڈن نہیں کریں گے، بس لائٹ جب اس پر گولڈن کلر آنا شروع ہوگا تو اس کے اندر دوسرے جو مسالے ہیں وہ شامل کر دیں گے۔ یہاں پر پیاز پر لائٹ گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ کوٹا ہوا لہسن شامل کر لیں گے، ساتھ میں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ہی کوٹا ہوا ادرک شامل کر لیں گے۔ ادرک اور لہسن شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے پیاز کے اندر فرائی کریں گے، تاکہ ادرک اور لہسن کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ بھی لائٹ گولڈن کلر میں آ جائے۔ یہاں پر چمچ کی مدد سے مکسنگ کرتے ہوئے ہم مسالے کو فرائی کریں گے۔ اب اس کے اندر آدھا کلو ہم نے چکن لیا، جس کو دھو کر اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اچھی طرح سے اب اس کی بنائی کر لیں گے چکن کی۔ یہاں پر تقریباً 4 سے 5 منٹ ہم چکن کی بنائی کر لیں گے، تاکہ جو چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور اس پر گولڈن کلر آ جائے۔ یہاں پر چکن کی ہم نے اچھی طرح سے بنائی کر لیا۔ اب اس کے اندر 1.5 چائے کی چمچ سرخ مرچ شامل کریں گے، 1 چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے، آدھا چائے کا چمچ ہلدی شامل کریں گے اور ساتھ میں اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ کوٹا ہوا خشک دھنیا شامل کر لیں گے۔ اب ہم مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے۔ یہاں پر اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ آپ کا مسالہ جل وغیرہ رہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر لیا ہے۔ اب ہم چکن کی اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بنائی کر لیں گے۔ اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر 1 کپ پانی شامل کر دیں گے، تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے۔ اس کو 7 سے 8 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے۔ یہاں پر جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے۔ اب چکن کو ہم باہر نکال لیں گے۔ چکن کو باہر نکالنے کے بعد اب اسی مسالے کے اندر ہم نے 1 کلو شلجم لی ہے، اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ شلجم شامل کرنے کے بعد اب صرف مسالے کے اندر اس کی مکسنگ کریں گے اور آدھا کپ پانی شامل کر دیں گے اور اس کو گلنے کے رکھ دیں گے، تاکہ جو ہمارا شلجم اچھی طرح سے گل جائے، اور گلنے کے بعد ہم اس کو میش کریں گے۔ یہاں پر جو شلجم ہمارے اچھی طرح سے گل گئے تھے، اب ہم نے میشر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے۔ میش کرنے کے بعد اب ہم اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے۔ اب جو ہم نے چکن کو باہر نکالا تھا اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ چکن اور شلجم کی مکسنگ کر لیں گے۔ اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد اب اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ کوٹا ہوا گرم مسالہ شامل کر لیں گے۔ گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اب اس کی ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے، تاکہ جو اس کے اندر گھی ہے وہ سارا اس کے اوپر آ جائے۔ یہاں پر دیکھیں جو گھی اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا شامل کریں گے۔ دھنیا شامل کرنے کے بعد اس کی مکسنگ کریں گے۔ اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو۔ اللہ حافظ۔